الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے بآواز بلند کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک بار پھر ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ اتنے سارے عشاق بیٹھے ہیں تو درود پاک کی آواز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے، رد ہو ہی نہیں سکتا۔ در محبت سے کہیے کہ سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جو آخر والے ہیں وہ بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ تھوڑا سا حاضری کا ثبوت ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جو پیچھے بیٹھے کیمرے کے پیچھے ہیں وہ بھی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب پھر اس ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب حدیث آپ سنیں گے اور پھر عاشق رہ نہیں سکتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتک قال نعم بعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے اندر میرا کوئی بھی امتی ایسا نہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھے، فرمایا ایسا نہیں کہ اس کا درود پاک مجھ تک نہ پہنچتا ہو، بلکہ ارشاد فرمایا الا بلغنی صوتہ، فرمایا بلکہ اس عاشق کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری وفات کے بعد بھی کائنات کی جس خطے سے، جس محلے سے، جس گلی سے، جس محفل سے، الغرض جہاں سے بھی آقا آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، کیا آپ اس کے درود پاک کو سنتے ہیں؟ عشق والو، اگلا جملہ میرے آقا کے لبہائے مبارک سے جو نکلا، میرے آقا فرماتے ہیں قال نعم بعد وفاتی، اے میرے صحابہ، جو میرا عاشق کائنات میں جس جگہ سے، جس محلے سے، جس گلی سے، جس محفل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی ظاہری وفات کے بعد بھی اس عاشق کا درود سنتا ہوں۔ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میرے آقا جانتے تھے، توجہ ہے، توجہ ہے، اسٹیج والے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، آپ کی توجہ ہے۔ میرے آقا جانتے تھے بعد میں کچھ آنے والے
ایسے اخبث ہوں گے، خبیث ہوں گے، جو معاذ اللہ انبیاء کے بارے میں غلط نظریات رکھیں گے۔ امام الانبیاء نے پہلی بیان فرما دیا، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے۔ فرمایا نانا عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ امام الانبیاء نے عقیدہ دے دیا، نظریہ دے دیا، عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا عقیدہ یہ رکھنا ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، فرمایا عقیدہ یہ رکھنا ہے اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں، رب انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہے، رب انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے، رب انہیں رزق بھی، سارے بولے رب انہیں رزق بھی۔ اور الخصائص الکبریٰ کے اندر موجود ہے الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون، فرمایا بلکہ وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، سب شامل ہو جائیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اب اس عقیدت و نظریے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے کہ میرے آقا نے فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی وَأَعْرِفُهُمْ، فرمایا جو میرا اہل محبت، مجھ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، عشق کرنے والا جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں۔ اب اگلا جملہ آپ سنیں گے تو محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، اگر بات دل کو لگے، بات ہی ایسی ہے عاشق رہ ہی نہیں سکتا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں خود اس کے درود کو سنتا بھی ہوں، وَأَعْرِفُهُمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس عاشق کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، میں اس عاشق کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ تو اس عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درود پاک کو خود سماعت فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہانی رات ہے، آؤ ذکر مصطفیٰ کی بات کریں، محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں، آخر تک گونج پڑ جائے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سہانی رات ہے، آؤ ذکر مصطفیٰ کی بات کریں، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کریں، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کریں، نکیرو ٹھہر جاؤ، نکیرو ٹھہر جاؤ، قبر میں جائیں گے، نکیرین آ جائیں گے سوال کرنے کے لیے، عاشق ہوگا، کہے گا نکیرو ٹھہر جاؤ، کیونکہ عاشق جانتا ہے قبر میں جائیں گے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو عاشق کہے گا نکیرو ٹھہر جاؤ، بعد میں کوئی دوسرا سوال کرنا، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ اور عاشق جو ہے نا، عاشق وہ موت سے گھبراتا ہی نہیں ہے، جو عاشق ہے وہ موت سے ڈرتا، سارے بولے موت سے ڈرتا نہیں ہے، اسے پتا ہے قبر میں جائیں گے جلوائے یار دیکھنا ہے، تو پھر عاشق کہے گا قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہو۔ محبت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سارے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حضور کا نام لیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
ماشاءاللہ اب پتہ چل رہا ہے آپ جاگ رہے ہیں. عاشق تو عاشق ہوتا ہے نا. وہ کہا نا محبوب کی محفل کو. اب یہ من جملہ آپ سے سننا ہے. اگلا جملہ محبوب کی محفل کو. آخر والے بھی دیکھو, بڑوں کا بھی جذبہ ہے, چھوٹے سارے بڑے سب بولیں محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو, آتے ہیں وہی جن کو, آتے ہیں وہی جن کو. تو کہا سہانی رات ہے آؤ ذکر مصطفیٰ کی بات کریں, ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کریں, نکیرو ٹھہر جاؤ بعد میں کوئی دوسرا سوال کرنا, خدارا پہلے میرے مصطفیٰ کی بات, خدارا پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد. سارے بولے محمد کا میلاد, ہاتھوں کو بلند کر کے محمد کا میلاد. جو میلاد کی محفل میں بیٹھا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دے محمد کا میلاد, محمد کا میلاد. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. حمد و ثنا کے بعد رب ذوالجلال جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وجل اسمہ وجل جلالہ کے کرم سے اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے آج کی یہ سالانہ عظیم الشان محفل کا انعقاد ہے. رب ذوالجلال جل جلالہ کی بارگاہ میں دعائے کہ مولا کریم جس شوق و محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا, رب ذوالجلال جتنے بھی اس میں کوشش کرنے والے ہیں, تعاون کرنے والے ہیں, اس کے لیے اپنا وقت دینے والے ہیں, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, جس لحاظ سے بھی جنہوں نے اس محفل کو سجایا, رب ذوالجلال سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی انجمن کے اراکین ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور علامہ عبدالحفیظ سلطانی صاحب جن کے توسل سے آج کی اس محفلی میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے, جتنے بھی اسٹیج پر علماء کرام جلوگر ہیں, ثناخان مصطفیٰ ہیں, انتظامیہ کا افراد ہیں, اور جتنے آپ تمام عاشقان رسول بیٹھے ہیں, آپ سب کو اس محفل کی رب ذوالجلال کثیر برکات کثیرہ عطا فرمائے. یقیناً میلاد مصطفیٰ کی محفل یہ بڑی عظمتوں والی ہے, بڑی رفعتوں والی ہے, بلکہ خاص مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر پانے کا ذریعہ ہے. یہ حضور کی محفل ہے نا, اور جو ذکر کی محفل ہوتی ہے, جو کہ ذکر مصطفیٰ یہ بھی ذکر خدا ہے. ذکر مصطفیٰ یہ بھی کیا ہے, ذکر خدا ہے. سارے بولیں ذکر خدا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ذکر. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا خفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ جمع ہو کر ذکر کی محفل سجاتے ہیں, فرمایا ان کو انعام کیا ملتا ہے, انعام کیا ملتا ہے, ان پر کرم کیا ہوتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا خفتهم الملائکہ. فرمایا لوگوں اس محفل کو
عام محفل نہ سمجھو، یہ بڑی رحمتوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے۔ فرمایا جب کچھ لوگ جمع ہو کر ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں، رب تعالیٰ کے نوری فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ فرمایا جب یہ لوگ جمع ہو کر محفل سجاتے ہیں، ذکر کی محفل سجاتے ہیں، فرمایا ان پر انعام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رب کے ملائکہ، رب کے فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، فرمایا ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں، دل کو لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ سارے اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے گا، جملہ ہی ایسے ہے، نبی کریم کے لبہائے مبارکہ سے یہ جملہ نکلا ہے اور اتنا لاجواب جملہ ہے، عاشق رہ نہیں سکتا۔ فرمایا جب یہ ذکر میں آنے والے ذکر کی محفل میں ذکر کرتے ہیں، اس محفل کو سجاتے ہیں، جب رب تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَا عِندَهُ فِي مَنْ عِندَهُ، فرمایا جب رب تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ خود ان کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے ویسی سبحان اللہ کہی نہیں ہے، دوبارہ جملہ پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کہا جب رب تعالیٰ اس محفل سے خوش ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ خود ان بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، محفل سجانے والے بھی خوش نصیب ہیں، محفل میں آنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، خالی کوئی نہیں جاتا یہاں سے، خالی کوئی نہیں جاتا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ حاجت اگر کی ہے۔ کہا بھر کے جھولی میری، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور کہا کوئی اس دہلیز پر آئے تو صحیح، کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، اپنے آقا کو پکارے تو صحیح۔ میرے امام بول اٹھے، کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر، وہ تو خبر رکھتے ہیں، کوئی پکارنے والا تو ہو، ندا کرنے والا تو ہو۔ اللہ نے محبوب کے ذکر کو اتنا اعلیٰ بنا دیا، تو فرمایا جو ذکر کی محفل میں آتا ہے، جو ذکر کی محفل میں آتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، برکتوں والا ہے۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ رب کے ملائکہ، رب کے فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، ان پر سکینہ اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور فرمایا رب تعالیٰ جب ان سے خوش ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ خود ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس لیے جو آئے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور بندہ خود نہیں آتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ محفل ہی ایسی ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہی ایسی ہے۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کی محافل میں آئیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھا کریں، ماشاءاللہ اب جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ پتہ چل رہا ہے کہ عشق والے بیٹھے ہیں، عشق والے مزاج بیٹھے ہیں، اور پھر عشق کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، چونکہ مصطفیٰ کا ذکر ہی ایسے ہے، ذکر ہی ایسا ہے، کہا نا کہ یہ تو ذکر ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے، ذکر کرنے والے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ذکر مصطفیٰ ختم ہونے والا
کوئی اس ذکر کو کم کر سکتا؟ لاکھ لوگ کہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، لیکن نانا یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، ہم نہ بھی کریں، رب نے اس ذکر کو بلند کر دیا ہے، رب نے اس ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، اب قرآن سنیے، قرآن سن کے لطف ملے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ فرمایا اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اے محبوب جو زمانہ گزرتا جائے گا تیرا ذکر خیر اور بڑھتا جائے گا۔ یہ ذکر ختم ہونے والا، یہ ذکر ختم ہونے والا، روکنے والے خود مر جائیں گے لیکن یہ ذکر قیامت تک جاری و ساری۔ میرے امام نے کہا نا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کہا ذکر کرنے والے چلے جائیں گے، رب نے مصطفیٰ کے ذکر کو اتنا عرفہ رکھا ہے، اتنا اعلیٰ رکھا ہے، اتنا بلند رکھا ہے۔ کہا ذکر کرنے والے چلے جائیں گے، کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، دریاؤں کو سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے۔ کہا یہ قلم تو ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس ذکر کو بلند کرنے والی ذات خود رب کائنات کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ نعرہ حیدری، تو کہا اس ذکر کو بلند کرنے والی ذات خود رب کائنات کی ذات ہے، کیونکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی، ارے رب آیتیں نازل کرے، پورا قرآن مصطفیٰ کی شان بیان کرے، اس لیے رب نے کہا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ ایک قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے صحابہ کی نگاہ سے قرآن پڑھے گا، جو مصطفیٰ کے صحابہ کی طرح قرآن پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، وہ پھر مصطفیٰ کا ذکر کیے رہ سکتا ہی نہیں، کیونکہ رب فرما رہا ہے اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ سارے بولے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو، تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب جملہ سنیں، رب نے یہ نہیں فرمایا میں ابھی بلند کر رہا ہوں، رب نے یہ بھی نہیں فرمایا میں آئندہ محبوب کے ذکر کو بلند، نہ یہ کہا ابھی بلند کر رہا ہوں، نہ یہ کہا آئندہ بلند کروں گا، بلکہ رب نے فرمایا، اب عشق والے سنیں، رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم محبوب کے ذکر کو ابھی نہیں آئندہ نہیں، فرمایا ہم نے محبوب کے ذکر کو پہلے سے ہی بلند کر دیا ہے، ہم نے محبوب کے ذکر کو پہلے سے ہی بلند کر دیا، پہلے سے ہی۔ ہے امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں، امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تحت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت فرماتے ہیں جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا، من ذکرکا ذکرنی، فرمایا اب یہ جملہ سنے گے دل کو لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من ذکرکا ذکرنی، اے محبوب
اب جو تیرا ذکر کرے گا وہ تیرا نہیں میرا ذکر کر رہا ہے۔ کہا محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا من ذکرنی ولم یذکرک، من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ فرمایا من ذکرنی، جو میرا تو ذکر کرے، صبح و شام اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، دن رات اللہ اللہ کی تسبیحاں پھیرتا رہے، رب فرماتا ہے من ذکرنی، میرا ذکر تو کرے، ولم یذکرک، محبوب تیرا ذکر نہ کرے، فرمایا فلیس لہ فی الجنت نصیب، ایسے بدبخت کے لیے میں نے جنت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ پھر مالک جنت میں کس کا حصہ ہے؟ جواب ملتا ہے جو محبوب کا ذکر کرنے والا ہے جنت میں اس کا حصہ رکھ دیا ہے۔ نعرہ رسالہ۔ فرمایا من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب، فرمایا جو میرا ذکر کرے، محبوب تیرا ذکر نہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتا رب بھی اسے پسند نہیں کرتا، رب اسے ہی پسند کرتا ہے جو ذکر مصطفیٰ کرنے والا، جو ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہے۔ ایسی تو میرے امام نے نہیں کہا نا زمین و زمان، ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دی، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان۔ امام نے بھی کمال کر دیا۔ امام نے کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، ہاں فرماتے ہیں جو یہ زبان ہے نا یہ بھی ذکر مصطفیٰ کے لیے، پھر محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور کہا بدن میں جو جان ہے یہ بھی ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے، جو بدن میں جان ہے یہ بھی کس کے لیے ہے؟ ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو کہا دہن میں زبان، آپ اقرا میں حکم دے دیں ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں داخل کر دیں۔ سرکار کے صحابہ تو سرکار پر ایسی جان فدا کیا۔ تو میرے امام نے کہا جب وہ اپنی جان فدا کر سکتے ہیں تو میرے امام کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں۔ یہ میرے امام نے کلام جو لکھا نا زمین و زمان تمہارے لیے، ایسے نہیں لکھا، میرے امام نے وہ حدیثیں پڑھی تھی۔ حدیث قدسی میں فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الجنہ، لولاک لما خلقت النار، لولاک لما اظہرت ربوبیہ، کنت کنزا مخفیا فاحببت عن عرفا فخلقت حقا فخلقت محمدا۔ فرمایا اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، اب اگلی بات اگر دل کو لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ رب فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ، اپنا رب ہونا ہی ظاہر۔ ہائے ہائے ہائے، رب نے اپنا ظاہر کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، وہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، فرمایا لولا لما خلقت الدنیا، لولا لما خلقت الافلاق، لولا لما خلقت الجنہ، لولا لما خلقت النار۔ فرمایا اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر۔
رب نے ساری کائنات بنائی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے سے بنائی. پوری کائنات کس کے صدقے سے ہے؟ سرکار کے صدقے. سارے بولے کس کے صدقے سے ہے؟ اس لیے میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو. میرے امام نے ایسے نہیں کہا کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے. سارے بولے کیا ہے؟ کائنات کی جان ہے. اب سرکار جب معراج کی رات آسمان کی بلندیوں پر گئے نا، مکان سے لامکان میں گئے، مکان سے لامکان میں گئے، تو رب تعالی نے کائنات کو روک دیا. رب نے روک دیا چونکہ سرکار کائنات کی جان ہے. کائنات چل رہی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے چل رہی ہے. تو کہا مصطفیٰ کائنات کی جان ہے. جب سرکار کائنات سے باہر چلے گئے، مکان سے لامکان میں چلے گئے، کائنات میں نہ رہے تو رب نے کائنات کو ہی روک دیا. محبت سے سبحان اللہ. رب نے کائنات کو ہی روک دیا. اب جب سرکار معراج سے واپس آئے کائنات میں، لامکان سے مقام میں آئے، تو رب تعالی نے کائنات کو پھر چلا دیا کیونکہ کائنات کی جان آ گئی. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب سرکار واپس آئے، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا. کیوں؟ اس لیے جب کائنات کی جان مکان سے لامکان میں چلے گئے، کائنات رک گئی. جب مصطفیٰ کائنات کی جان واپس لوٹ آئے، رب نے کائنات کو جلا دیا. رب نے کائنات کو چلا دیا. تو یہ سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے سے ہے. تو کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. لہذا یہ سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، سب کچھ حضور کی عطا سے ہے. میرا آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی. میرے آقا فرماتے ہیں کائنات میں جس کسی کو بھی جو ملتا ہے وہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی. اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں محمد عربی تقسیم کرتا ہوں. میں محمد عربی تقسیم کرتا ہوں. وہ کہا نا حاتم تائی بڑا سخی تھا، حاتم تائی بڑا سخی تھا. اس کے دربار کے 8 دروازے تھے. ایک دروازے سے کوئی آتا لینے کے لیے وہ نواز دیتا، وہی اگر دوسرے دروازے سے آتا نواز دیتا، وہی اگر تیسرے دروازے سے آتا نواز دیتا، چوتھے سے آتا نواز دیتا، 5ویں سے آتا نواز دیتا، 6 سے آتا نواز دیتا، 7ویں سے آتا نواز دیتا. 8 دروازے تھے، ایک ہی شخص 8 دروازوں سے آئے نواز دیتا. اتنا سخی ہے، اتنا سخی تھا. میں نے کہا تم نے مصطفیٰ کی صحابت کو نہیں دیکھا. ارے مصطفیٰ کی صحابت کا عالم یہ ہے جو ایک بار آتا ہے مصطفیٰ اتنا نواز دیتے ہیں کہ دوبارہ آنے کی عادت نہیں ہوتی. اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ. کہا جو ایک بار آتا ہے مصطفیٰ اتنا نواز دیتے ہیں دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں. انما انا قاسم واللہ یوتی. اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں محمد عربی تقسیم کرتا ہوں. اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اتنا لاجواب بنایا. حسن دیکھیں تو حسن میں بھی لاجواب ہیں،
کہ مولا علی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ. اب یہ بات سمجھ میں آئی تو محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. مولا علی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ. فرمایا اللہ نے محبوب کو اتنا لاجواب بنایا ہے, اتنا کمال والا بنایا ہے. آپ سے جیسا حسین و جمیل ہم نے آپ سے پہلے نہ دیکھا, نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ. اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حسن میں بھی لاجواب بنایا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرما رب نے محبوب کو حسن میں بھی لاجواب پیدا کیا, لاجواب بنایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. صحابی رسول بھی مصطفیٰ کی نعت بیان کر رہے ہیں. آج مصطفیٰ کے ذکر سے چڑھتا ہے. ارے صحابہ کو دیکھو, صحابہ مصطفیٰ کی نعتیں بیان کرتے. حضرت حسان بن ثابت مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. فرماتے ہیں رب نے محبوب کو اتنا حسن و جمال والا پیدا کیا, کہا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. ارے آخر تک سبحان اللہ کہہ دو اور محبت سے سبحان اللہ کہہ دو. اگلا جملہ سنیے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہا مصطفیٰ کی شان یہ ہے, مصطفیٰ اتنے کمال والے ہیں, رب نے اتنا کمال والا بنایا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں آپ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں رب نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں, ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. فرمایا رب نے ایسا بنایا ہے کہ کوئی عیب رکھا ہی نہیں, ہر وصف میں لاجواب نظر آتے ہیں, ہر وصف میں لاجواب نظر آتے ہیں. اور کہا آخری جملہ سنے, کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رب نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا جیسا محبوب نے چاہا, رب نے ویسا ہی بنا دیا, رب نے ویسا ہی بنا دیا. اللہ اکبر. سرکار کی صحابہ بھی مصطفیٰ کی نعت بیان کیا کرتے, مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتے. اور آج یہ بات یہاں سے لے کر جائیں, اہل سنت دو چیزوں کا نام ہے, ایک محبت کا اور ایک ادب کا. ایک محبت کا اور دوسرا ادب کا. ہم نے مصطفیٰ کی محبت بھی سیکھی ہے تو سرکار کے صحابہ سے, اور مصطفیٰ کا ادب بھی سیکھا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ سے سیکھا ہے. اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آخر میں ایک پیغام دے رہا ہوں. اللہ کے کرم سے ہم مصطفیٰ کے میلاد منانے والے, ہم مصطفیٰ کا جشن منانے والے, مصطفیٰ کا ذکر خیر کرنے والے, میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والے, ذکر مصطفیٰ کی محفل کرنے والے, مصطفیٰ کی ثنا و توصیف کو بیان کرنے والے, حضور کا میلاد منانے والے. اور یہ اہل سنت و جماعت ہی مناتے ہیں, اہل سنت و جماعت ہی مناتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی کی جو جماعت تھی وہ اہل سنت و جماعت. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اب تو گلی بھی بھر گئی ہے, آخر تک ماشاءاللہ بندہ ہی بندہ ہے. تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اور محبت سے آخر والی بھی ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے کہتے سبحان اللہ. تو اہل سنت
ہی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی مصطفیٰ کی جماعت تھی، مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت تھی۔ دلیل سنیں، کوئی بھی بد مذہب آپ کو اس نظریے سے ہٹانا چاہے، کبھی ادھر ادھر نہ جانا، خدا کا شکر ادا کرنا، ورنہ 4200 مذاہب ہیں۔ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، لیکن اب اگلا جملہ دل کو لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ ارے اپنے مقدر پر قربان جاؤ، اپنی قسمت پر ناز کرو، رب نے تمہیں بن مانگے مصطفیٰ کی امت میں بنا دیا ہے۔ آخر تک ہاتھ کو بلند کر کے محبت کا اظہار کیجئے اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رب تعالی نے ہمیں بغیر مانگے بن مانگے مصطفیٰ کی امت میں بنا دیا، تو اس لیے کبھی ادھر ادھر نہیں جانا، اسی مسلک پر رہنا ہے، اور یہی مسلک حق مسلک ہے۔ اب دلیل سنیے، میلاد مصطفیٰ منانے والوں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، سنو، رب کا قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے نورانی ہوں گے، چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ نورانی چہرے کون سے ہوں گے، وہ چمکتے چہرے کون سے ہوں گے، وہ روشن چہرے کون سے ہوں گے، وہ نورانی چہرے کون سے ہوں گے؟ آخر تک اب اگلا جملہ دل کو لگے، سمجھ میں آ جائے، محبت سے اظہار کرنا ہے، حضور کے عشق میں فنا ہو کر اور اپنی قسمت پر ناز کرنا ہے۔ رب نے ہمیں جس جماعت میں بنایا ہے، یہ مصطفیٰ کی جماعت تھی، مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت تھی، اولیاء اللہ کی جماعت تھی۔ اب اگلا جملہ سنیے، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن جو نورانی چہرے ہوں گے، چمکتے چہرے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، جنتی جماعت ہوگی، نجات پانے والی جماعت ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ وہ کون ہوگی؟ سارے بولے کون سی جماعت ہوگی؟ سارے ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں کون سی جماعت ہوگی؟ اہل سنت و جماعت، سارے بولیں اہل سنت و جماعت۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، اپنی قسمت پر ناز کرو، او میلاد منانے والوں ناز کرو۔ مصطفیٰ کے لبھائے مبارکہ سے یہ کلمات ادا ہوئے ہیں، تفسیر در منصور پڑھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، فرمایا جنتی جماعت جو ہوگی، جو نجات پانے والی ہوگی، جو روشن چہرے والی ہوگی، چمکتی ہوگی، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ اس لیے اپنی قسمت پر ناز کیا کرو، اللہ نے ہمیں اس جماعت میں بنایا ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت، جو مصطفیٰ کے صحابہ کی، جو مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اس لیے الحمدللہ میلاد ہم مناتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میلاد کی محفلیں ختم ہو جائیں گی، میلاد کی محفلیں کم ہو جائیں گی، لیکن اس شاخ نے بتا دیا مہنگائی بڑھتی ہے تو بڑھ جائے، لیکن یہ عشق والے ہیں، ان کے انداز ہی نرالے ہیں۔ اس شاخ نے بتا دیا ہم مال کو نہیں دیکھتے،
اپنی جان کو نہیں دیکھتے، بات آئے مصطفیٰ پر سب کچھ اپنا لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجیے، مرحبا، نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو بلند کر کے ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت علامہ عبدالحفیظ قادری صاحب سلطانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کا بھی خطاب ہونا ہے، تو محبت سے نعروں کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد۔ تو بس اسی محبت کے ساتھ سارے موجود رہیں۔ تو لہذا لوگ سمجھ رہے تھے یہ محفلیں کم ہو جائیں گی، نانا یہ محفلیں کم نہیں ہوں گی، اس لیے کہ رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ارے لوگوں کا کلام تو جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن خالق و کائنات کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، جو زمانہ گزرتا رہے گا محبوب تیرا ذکر خیر اور بڑھتا رہے گا، محبوب تیرا ذکر خیر اور بڑھتا رہے گا۔ لہذا یہ ذکر ختم ہونے والا، یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج ماشاءاللہ ان بزم والوں نے یہ محفل سجائی ہے، آج یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، انشاءاللہ ہم اپنی گلی محلوں میں گھروں میں مصطفیٰ کے میلاد کی انشاءاللہ محفل سجائیں گے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا، امام قسطلانی آپ فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سجاتا ہے، اب اگلا جملہ دل کو لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کی میلاد کی محفل سجاتا ہے پورا سال اس کے گھر کے اندر امن اور خیر و برکت نازل ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے اندر امن اور خیر و برکت نازل ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب جو کہ آ چکے ہیں، تو میں اس پر بھی دلیل دیتا کہ ہم نے تو میلاد منانا سیکھا ہے تو سرکار کے صحابہ سے سیکھا ہے، جھنڈیاں لگانا سیکھا ہے، جھنڈے لگانا سیکھا ہے، تو یہ تو جبرائیل کی سنت ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آخری بات کر کے جا چاہوں گا، آپ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں نصب کیا گیا، ایک جھنڈا مغرب نصب کیا گیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا، اور مصطفیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ ارے جھنڈے لگانا تو جبریل کی سنت ہے، تو لہذا الحمدللہ ہمارے پاس سارے دلائل موجود ہیں۔ جلوس منانا بھی سرکار کے صحابہ کی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سرکار مکے میں پیدا ہوئے تو مکے والوں نے تو کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی میلاد پر خوشی کا اظہار تو نہیں کیا۔ تو اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ ان سے سمجھا سکتے ہیں، جب مکے میں سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت مجھے بتائیں مکے میں ایمان والے تھے یا کفر والے تھے؟ کون تھے؟ کفر والے تھے نا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، دو تین کے سوا باقی سارے کافر تھے۔ لیکن سن، سرکار آئے، جلوہ گر ہوئے، بظاہر وہاں پر لوگ ایمان والے نہیں تھے، کافر تھے، لیکن حضرت آمنہ ہی فرماتی ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی، ایسا نور نکلا کہ آسمان کے ستارے بھی
اتنے قریب آ گئے کہ میں نے سمجھا پھٹ جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے۔ ارے نور تو رب تعالیٰ کر رہا ہے، نور تو رب کر رہا ہے۔ تو لہذا اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس سارے دلائل ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسی طرح حضور علیہ السلام کے ذکر میں جینا، ذکر میں مرنا نصیب فرمائے۔ آخر میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ سب سے اولا ہو والا، اب آپ کی آواز آنی چاہیے، سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ، اور رسولوں میں اعلیٰ۔ اور میرے امام نے بات ہی ختم کر دی، کہا ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، کہا کائنات کے سارے ذکر کر لو، سارے کلام کر لو، ساری باتیں کر لو، اگر اس میں ذکر مصطفیٰ نہیں تو میرے امام کہتے ہیں پھر سارے کلام پھیکے ہیں، بے مزہ ہیں۔ اگر اپنے کلام میں چاشنی لے کر آنی ہے، اگر اپنے کلام کو لطیف بنانا ہے، میرے امام کہتے پھر تمہیں ذکر مصطفیٰ کرنا پڑے گا۔ ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا